نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ آج چنیوٹ کی اس سرزمین پر جس کو ایک مرد حر حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالی کے نام کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے پوری دنیا کے اندر صدا لگائی، ہر ایک کے دروازے تک پہنچے، یہاں تک کہ امام کعبہ ہو یا امام مسجد نبوی ہو، وہ بھی حضرت کی خدمات پر آپ کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنا عظیم فریضہ ہے کہ جو انسان اس مشن کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ و جاوید ہوتا ہے۔ آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس چنیوٹی حافظ اللہ تعالی کی دعوت پر یہاں حاضری کا شرف ملا، اکابرین کی زیارت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں اپنا بھی حصہ شامل کیا۔ ایک وقت تھا پاکستان کی سرزمین پر جو انسان ختم نبوت کا نام لیتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صدا بلند کرتا تھا، اسے جیل کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، گرفتار کر لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لاہور کی سرزمین پر کتنے نوجوان شہید ہوئے صرف اس وجہ سے کہ ان کی صدا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لا شک کافر ہے۔ اور اسی وجہ سے قادیانیت کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر محنت چلتی رہی، علماء میدان میں نکلے اور عوام اسی طرح محبت رسول کے ساتھ قربانی دیتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ آئین بن گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ اپنے جو ہے سینے پر کلمے کا بیج نہیں لگا سکتا، وہ جو ہے حضور علیہ السلام کے نام کو اپنے سینے پر چسپاں نہیں کر سکتا، اذان نہیں دے سکتا، مسجد نہیں بنا سکتا، مسجد اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام نہیں دے سکتا۔ یہ صرف قربانی کی وجہ سے ہوا، محنت کی وجہ سے ہوا۔ آج فتح مباہلہ یہ جو کانفرنس ہے، یہ ہمیں تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ ہمارے بڑے وہ تھے جو اپنے مشن پہ ڈٹ گئے اور انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے دجال کو، سب سے بڑے کذاب کو دعوت دی کہ آؤ مباہلہ کرو، اگر تم سچے ہو تو میدان میں آؤ گے۔ چونکہ ان کی نسبت ان نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت مباہلہ پر راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔ اور آج کا دن ہے، آج بھی مولانا الیاس چنیوٹی صاحب حفظ اللہ تعالی نے دعوت مباہلہ دی، لیکن وہ میدان سے فرار اختیار کر گئے، تو یہ قیامت تک فرار اختیار کریں گے، اس لیے کہ ان کی نسبت ان نجرانیوں کے ساتھ ہے۔ اور دعوت مباہلہ دینے والے آج بھی مسلمانوں کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ مولانا الیاس چنیوٹی حفظ اللہ تعالی کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے ہر میدان میں۔ ہماری کوشش، ہماری محنت، ہماری انشاءاللہ جانی مالی تمام توانائی ان کے شانہ بشانہ خرچ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔